سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے مہینے میں حضور کی شانوں کو بیان کرنے کی خاطر، حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف انداز میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے مختلف انداز میں مختلف مقامات پہ خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا، حضور کے مقام رسالت کو بیان فرمایا، حضور کے رتبوں کو بیان فرمایا۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے بڑی پیار اور محبت سے میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ایسا نام ہے میرے آقا کا۔ بتاؤ میرے آقا کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے نام لے کے۔ کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے، یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی غم کا مارا میرے آقا کا نام لے، یہ نام غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی پستی میں میرے آقا کا نام لے، یہ نام پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی اندھیروں میں میرے آقا کا نام لے، یہ نام اجالے کر دیتا ہے۔ کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے آقا کا نام لے، یہ نام انسان کو کنارے پہ پہنچا دیتا ہے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے، جہاں میرے آقا کا نام آ جائے وہاں بگڑے کام سور جاتے ہیں، وہاں بگڑے کام سور جاتے ہیں۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ میرے آقا کے اسم گرامی کی تعریف بیان کرتے ہوئے المفردات میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں، یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد بھی جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریفوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی عظمتوں کی کوئی حد نہ ہو، جس کی رفعتوں کی کوئی حد نہ ہو، جس کی تعریفوں کا سمندر ایسا ہو کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں نا، حضور کے رتبوں کا بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اپنی جانب سے جتنا بڑھ چڑھ کے ذکر کر سکتے ہیں ذکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو مبالغہ کر رہے ہیں، تم لوگ حضور کی شان بیان کرتے مبالغہ کر جاتے ہو۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں محمد مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے اور حضور عبد ہے۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے کہا جتنا بڑھ چڑھ کے حضور کی شان بیان کر سکتے ہو کرو۔ کہا مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے، یعنی حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، حضور کی کرتے نہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔
تعریف کرنے میں حضور کی گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کہا محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں محمد مبالغہ کا صیغہ ہے. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے, اس کی تعریف یہ ہے بنے گی کہ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, ماں سوا اللہ جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے وہ مخلوق میں شامل ہے. یہ تو ایک عالم ہے نا, عالم دنیا. کہا اگر ہزاروں عالمین اکٹھے ہو جائیں, تمام فرشتے اکٹھے ہو جائیں, تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں, تمام نبی رسول یعنی اکٹھے ہو جائیں, تمام انسان اکٹھے ہو جائیں, تمام جن اکٹھے ہو جائیں, تمام علماء اکٹھے ہو جائیں, کہا اللہ کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور رسول اللہ تو رسول اللہ ہے, رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو عنوان بنا لیا جائے. مثال کے طور پر رسول اللہ کا حسن موضوع رکھ لیا جائے, مثال کے طور پر رسول اللہ کے اختیار کو موضوع بنا دیا جائے, مثال کے طور پر رسول اللہ کے علم کو موضوع بنا دیا جائے, اور کہا اس ایک موضوع پہ کلام کرنے کے لیے خدا کی ساری خدائی بلا لی جائے. کہا خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو کے, یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں, کہا خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کبھی کما حق کہو بیان نہ کر سکے, اس تعریفوں کے مالک کو محمد کہا جاتا ہے. اس تعریفوں کے مالک کو محمد کہا جاتا ہے. یحمد حمدن بعد حمد, تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے, جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کی عظمتوں اور تعریفوں کے سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو, اس ذات محمد کہا جاتا ہے. اچھا جب اللہ کا نام لیتے ہیں نا, اللہ کے صفاتی نام لیتے ہیں, تو ان میں ایک قسم آتا ہے محمود. اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. اور جب ہم حضور کا اسم گرامی لیتے ہیں تو حضور کا اسم گرامی ہے محمد, اور اس کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یحمد حمدن بعد حمد, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, جس کی مسلسل تعریف کی جائے. اب اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سوچنے بیٹھے نا, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور اپنی عقل کے مطابق سوچنے بیٹھے, تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہاں پر جو نام ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اور یہاں پر آ جاتا خالی تعریف کی جائے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کو جتنی عزتیں ملی ہیں اللہ سے ملی ہیں. حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے, حضور کے پاس سب کچھ ہے اور سب کچھ حضور کو اللہ نے ہی دیا ہے. تو یہاں یوں اگر ترتیب ہوتی کہ بہت زیادہ تعریف والا اسم وہاں رکھا جاتا, اور جس کا معنی صرف یہ ہے تعریف کیا گیا, جس کی تعریف کی جائے, وہ اسم یہاں رکھا جاتا. یعنی محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے, اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب محمود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کا اسم گرامی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی بہت زیادہ تعریف والا اسم ادھر آیا, اور جس کی تعریف کی جائے صرف یہ اسم ادھر آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری مخلوق جس کی تعریف کرتی ہے نا, اس کو محمود کہتے ہیں, اس کو محمود کہتے ہیں. یہ جن و انس جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. تمام انبیاء اور رسول جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. تمام ملائکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. اللہ ساری مخلوق جس کی تعریف کرتی ہے اس کو محمود کہتے ہیں. اور کہا وہ محمود خود جس کی تعریف کرتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں, اس کو محمد کہتے ہیں. کہا رسول اللہ کو محمد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا ذاکر کوئی اور بعد میں ہے, رسول اللہ کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے. اور ہر ذکر ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر ذاکر نے ختم ہو جانا ہے. جب سور نے پھونکا جانا ہے, ہر ذکر نے ختم ہو جانا ہے کیونکہ ہر ذاکر نے ختم ہو جانا ہے. کہا اللہ باقی رہے گا. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ تمام کے لیے ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کبھی ختم نہیں ہونا, اس بات میں اس میں ہمیشگی ہے. کہا اگر رہے گی کائنات میں تو دو چیزیں رہے گی, ایک خدا رہے گا اور ایک ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ جو ہے نا, یہ کسی کے فتووں سے نہیں رکے گا, یہ کسی کے بکبکا سے نہیں رکے گا, یہ کسی کا روکنے سے نہیں رکے گا. یہ وہ ذکر ہے جب کچھ بھی نہیں رہے گا, جس وقت نہ دنیا کی کوئی بات رہے گی, ایک ہوگا خدا ایک آپ کی نعت رہے گی. رسول اللہ کا ذکر تب بھی جاری رہے گا. حضور علیہ السلام کا ذکر ختم ہوگا ہی نہیں, حضور کا ذکر ہے ہی باقی رہنے کے لیے. حضور کا اسم گرامی اللہ اکبر, یحمد حمدن بعد حمد,
تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی مسلسل تعریف کی جائے. بخاری میں موجود ہے اور صحیح کتب حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کرنا چاہیے، غلط باتیں کرتے تھے. صحابہ حضور کے پاس غصے میں آئے، یا رسول اللہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے لیے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا آپ کی توہین کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سرکار آپ کے نام کو تھوڑا کھینچ کے غلط انداز میں لے رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ مذمم کہہ رہے ہیں، اس کا غلط معنی نکلتا ہے، مذمم کہہ کے بکواس کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مذمم جس پہ وہ بھونکتے ہیں، میرا نام محمد ہے، اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کا معنی ہے تعریفوں والا. اگر میرا دشمن بھی میرا نام لے گا، لے وہ نام رہا ہوگا، ہو میری تعریف نہیں ہوگی. اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے، اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر دشمن کی زبان میں بھی میرا نام آئے گا تو نام کے ساتھ تعریف خود و خود آ جائے گی. میرے نام کے ساتھ کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. ہوگا کوئی مذمم جس پہ وہ بولتے ہیں، اللہ نے میرا نام ہی وہ رکھا ہے، یہ تعریف والا ہے. اسی لیے تو احمد رضا خان بولے مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا آپ کے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا. اور یہ دنیا جز اگر خاکے بنا کے یہ بکواسیں کر کے سمجھتی ہے کہ میرے نبی کی عزت میں فرق آئے گا، میرے نبی کی جوتی کا بھی تمہاری بکواس سے فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کی عزت کے جھنڈے کل بھی لہرا رہے تھے، آج بھی لہرا رہے ہیں، تا صبح قیامت لہرائے گی. اور قیامت کے دل بھی اگر عزت ہوگی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی. آپ سب یہاں حضور کا نام لے رہے ہو، یہ محافل بڑی بابرکت ہوتی ہے. اب دیکھو جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہو، اس مجلس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا سے کٹے ہوئے ہو، دنیا کے تصور سے انسان کٹ جاتا ہے، دنیا کی باتوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، دنیا کی رویات سے انسان دور ہو جاتا ہے. جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے، تصور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہتا ہے. یاد رکھنا یہ ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے نجات ہے. اسرار الاولیاء میں بابا فرید فرماتے ہیں، بابا فرید کا یہ قول حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ فرمان اسرار الاولیاء میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا نا، جب یہ زمین میں دھس رہا تھا، سخت عذاب ہو رہا تھا اسے. زمین کی مخلوقات نے پوچھا کہ تو نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، ایسا بھی تو نے کیا کر دیا کہ اتنا سخت تجھے عذاب ہو رہا ہے. قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. کیا کہا؟ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. بابا فرید فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت قارون نے کہا نا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دیا تھا. قارون آج بھی عذاب میں ہے، قیامت تک عذاب میں رہے گا، قیامت کے بعد بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مقدر میں عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے کتاب ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس لمحے کے لیے اس کے عذاب کو روک دیا جائے. ظاہر ہے کافر ہے ہمیشہ عذاب میں رہنا، یہی قرآن کا فیصلہ ہے. اس لمحے کے لیے عذاب کو روک دیا جائے. فرشتوں نے کہا یا اللہ چھو تیرا حکم، لیکن جاننا چاہا کہ قارون جیسا سخت کافر اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب روکنے کا حکم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات اس کی نہیں ہے، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے، بات موسیٰ کے نام کی آ گئی ہے. ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہو اور اس وقت عذاب بھی ہو رہا ہو، عذاب اور دیا جائے. بابا فرید کہتے ہیں خود سوچو اگر قارون جیسا کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو ایک لمحے کے لیے عذاب روک دیا جاتا ہے. اگر کوئی رسول اللہ کا غلام، اگر کوئی رسول اللہ کا امتی حالت ایمان میں ساری زندگی رسول اللہ کے نام کی مالا جپتا مرا تو اس کا عذاب کیسے ہوگا؟ اگر ساری زندگی حضور کے نام کی مالا جپتا مرا تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد، خدائے محمد. دوسرا مائک کھول دیجیے. خدائے محمد، برائے محمد. عجب کیا اگر
رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد عصائے کلی ازدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا گروہ کا سہارا عصائے محمد گروہ کا سہارا عصائے محمد تماشا تو دیکھو کنارے جہنم جلائے خدا جلائے محمد جلائے خدا جلائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہنم میں جائیں وہ جن کو حضور کے نام سے تکلیف ہوتی ہے جہنم میں جائیں وہ جن کو حضور کا ذکر سن کے الجھن ہوتی ہے رضا پل سے سجد کرتے گزریے ہے رب سوائے محمد کہ ہے رب سوائے محمد کہ ہے رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اللہ نے قرآن میں اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ نے قرآن میں کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر فرمایا، لیکن کسی رسول کے نام کے ساتھ متصل صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ اعزاز سنبھال کے رکھا، کسی رسول کے رسالت نام کے ساتھ منتصل صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا، یہ اعزاز سنبھال کے رکھا۔ جب ہمارے آقا کا اسم گرامی بیان فرمایا نا تو نام کے ساتھ جوڑ کے منتصل فرمایا، محمد الرسول اللہ، نام کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کا ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر رسول عزت و مقام اور شان رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت کا بیان فرمایا اور کسی کا ساتھ دینا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے رسول پہلے بھی آئے، ہر رسول مقام و مرتبے والا ہے، لیکن جو شان ہم نے آمنہ کے لال کو دی ہے نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ کسی اور کو مل سکتی۔ جو مقام ہم نے آمنہ کے لال کو دیا، جو آمنہ کے لال کو ہم نے مقام دیا، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ مقام سب سے بلند ہے، وہ مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ بتا رہا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ اس کی اور ایک وجہ یہ بھی ہے نام کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت بیان کرنے کی۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے چند آیات قبل ہی ادھر بیعت رضوان کے وقت کا ذکر ہوا، اس میں صلح کا ذکر ہوا حدیبیہ کا۔ ادھر کیا ہوا تھا جب وہ معاہدہ لکھا گیا نا تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ، حضور کا اسم گرامی لکھا گیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ بھئی
اگر کسی کو مان لے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم. جھگڑا ہی اس بات پہ ہے رسول اللہ پہ, جھگڑا ہی اس بات پہ ہے. یہاں لکھا جائے بن عبداللہ. حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہاں میرے نام پہ قلم پھیر دو اور بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا. لکھا گیا بن عبداللہ. اللہ کو گوارا نہ ہوا. اللہ نے فرمایا تم اسے ایک کاغذ سے رسول اللہ مٹا دیا, ایک کاغذ سے محمد رسول اللہ مٹا کے تم سمجھتے ہو تم بڑے کامیاب ہو گئے. نام مٹا دیا اور تم مٹ جاؤ گے. میں قرآن میں فرما رہا ہوں محمد رسول اللہ اب قیامت تک قاری قرآن پڑھے گا اور پڑھتا رہے گا محمد رسول اللہ. مٹانے والے مٹتے جائیں گے, اس نام کے عزت کے جھنڈے بلند ہوتے چلے. آیت بتا رہی ہے اللہ نے میرے نبی کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے. میرے نبی کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اور یہاں اسم پہ دیکھ لو, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کا قرآن میں ذکر کیا, یا آدم کہہ کے بلایا تھا. حضرت موسیٰ کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا موسیٰ کہہ کے بلایا تھا. حضرت عیسیٰ کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا عیسیٰ کہہ کے بلایا تھا. حضرت ابراہیم کو جب بلایا قرآن میں موجود ہے یا ابراہیم کہہ کے بلایا تھا. لیکن کہیں اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا. القاب سے بلایا, کبھی نام لے کے نہ بلایا. حالانکہ خالق ہے رسول اللہ کا اللہ, وہ بلا سکتا تھا لیکن نام لے کے نہ بلایا. اس کی وجہ یہ ہے مفسرین کہتے ہیں نام سے نہ بلانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یا کسی کو حد درجے کا پیار دینا ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. یا کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہو تو اسے نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے. اللہ نے ہر نبی کو نام سے بلایا, میرے نبی کو القاب سے بلایا اور واضح کر دیا دنیا والوں جان لو اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں, اور اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں. اللہ نے واضح فرما دیا قابل محبت بھی اگر کوئی سب سے زیادہ ہے تو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں ہے, اور اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے زیادہ قابل عزت اور کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک پہلو تو یہ ہے اس کا کہ حضور کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے محمد الرسول اللہ. اب اگر صحابہ نے ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تابعین نے ترجمہ کیا تو کیا کیا رسول ہیں. تبع تابعین نے کیا ترجمہ کیا کہ رسول ہیں. 400 سال بعد آنے والوں نے کیا ترجمہ کیا کہ رسول ہیں. یہ جو 600 اور 700 سال کے درمیان ایک قوم آئی ہے ترجمہ ان کو بھی کیا کرنا پڑا کہ رسول ہیں. اچھا 1000 سال بعد بھی کسی نے ترجمہ کیا تو کیا کیا کہ رسول ہیں. آج 1450 سال بعد بھی ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں رسول ہیں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں مرا کوئی اور ہوگا تمہارا ہمارا رسول ہے. اور یہ سب جملے نہیں جوڑ رہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے. بھائی جان قرآن آفاقی کتاب ہے. قرآن کا حکم فنا نہیں ہوتا, قرآن آفاقی کتاب ہے. قرآن صرف صحابہ سے کلام اور باقیوں کے لیے اصالِ ثواب کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا حکم قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. مفسرین کہتے ہیں یہاں مخاطب صرف صحابہ نہیں ہے, یہاں مخاطب صرف قریش انصار نہیں تھے, یہاں مخاطب قیامت تک آنے والے مومنین تھے. اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے او رسول اللہ کے غلاموں, ہم نے تمہیں ایسا آقا نہیں دیا جو تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارا رسول تم میں موجود ہے. تمہارا رسول تم میں موجود ہے.
میرے سے کسی نے کہا تم میلاد تو بڑا گج وج کے مناتے ہو، بزرگوں کی وفات مناتے ہو، لیکن رسول اللہ کی وفات کیوں نہیں مناتے؟ اپنے نبی کی وفات بھی تو مناؤ۔ میں نے کہا وفات وہ منائے جس کا نبی مر گیا، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھو میں سنتا ہوں اور جواب عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ آیات مبارکہ کا اگلا انداز اپنا جائیں گے تب، یعنی جب حضور قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوں گے تب، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ حضور نے فرمایا نبی صرف زندہ نہیں ہوتا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس سے رزق دیا جاتا ہے۔ قبلہ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے، تو پتا چلا کیا نبی کی حیات شہید کی حیات جیسی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے حدیث نہیں پڑھی، انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ حدیث بتا رہی ہے شہید کو رزق اس کے لیے دیا جاتا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق کی تشریح یہ ہوگی کہ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور قبر سے عالم میں رزق تقسیم کیا کرتا ہے، عالم میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور ایسے تقسیم کر رہا ہے تو گنبد خضرا میں زمین والے بھی اس کے خوان کرم سے پل رہے ہیں، آسمان والے بھی اس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں۔ خدا کی قسم جتنے عالمی ہیں میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے قائم ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ای راحمن للعالمین، یہ اس کی تشریح جلالین میں بھی موجود ہے، جلالین میں موجود ہے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے مظہری میں بھی کی، ای راحمن للعالمین کہ یہ عالمین پر رحم کرنے والے ہیں۔ اب پتا چلا راحم اور عالمین یہ لازم منصوب ہے، حضور رحم کرنے والے ہیں، راحم ہیں اور عالمین مرحوم ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے ہر عالم کو ہر لمحہ رحمت کی ضرورت ہے۔ اسی عالم کو اگر دیکھ لو، سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج ہے، چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج ہے، ستارے چکمکانے میں رحمت کا محتاج ہے، تو اور میں کھانے پینے میں رحمت کا محتاج ہے، سانس لینے میں بھی رحمت کا محتاج ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک لمحہ بھی میرا مصطفیٰ نہ ہونا، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ ستارے چکمکا نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، نظام کائنات گرم برم ہو جائے، اگر یہ نظام چل رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے چل رہا ہے۔ اگر کوئی کہے بھئی دھوپ ہے لیکن سورج نہیں، بولو گے کہ تمہارے پاس عقل نہیں، یہی بولو گے نا؟ اگر کوئی کہے کہ چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو تم کیا بولو گے کہ تمہارے پاس عقل نہیں؟ اگر کوئی کہے بارش ہے پر بادل نہیں تم بولو گے تمہارے پاس عقل نہیں۔ اگر آج کے بعد کوئی آگے کہے نا رحمت تو ہے لیکن رحمت للعالمین مر گیا تو کہنا بے ایمان تیرے پاس ایمان نہیں۔ اگر رحمت ہے تو مان لے صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ رہنا مفروض ہے۔ اور یہ جو میرے مجھے بھی ذہن میں آیا، یہ جو ابن ماجہ کی میں نے حدیث بیان کی نا کہ حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ اکبر۔ علامہ وحید الزمان نے بھی کہا، جو ابن ماجہ کی شرح لکھی، علامہ وحید الزمان اس حدیث کی تشریح اس کے بعد کہتا ہے حاشیے میں، علامہ وحید الزمان کون ہے؟ اپنے علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ہمارا امام نہیں ہے۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں، میں چلو صحیح سے نام لیتا ہوں الحمدللہ، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں ابن ماجہ کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، علامہ وحید الزمان صاحب نے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں حضور علیہ السلام نے انبیاء کا قبور جو ہے وہ انبیاء کا اجسام قبور میں
سلامت ہے اور اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انبیاء قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہے، جسم سلامت ہے، زندہ ہے۔ وحید الزمان نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو باتیں صحابہ رسول سے زندگی میں کرتے تھے آج ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے اور رسول کی وہی برکات قائم ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ یہاں تک مان گئے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کب طاقت ایسی تھی کہ اشارے سے چال توڑتا تھا تو 1400 سال بعد کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں وہ برکات اب اس سے بھی بڑھ کے قبر مصطفیٰ پہ موجود ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، حامل الفتاویٰ میں سیوطی صاحب نے بھی لکھا، کئی محدثین نے اس کو لکھا کہ یہ جو لعین پلیت لعنتی کمینہ یزید تھا نا، یزید کیا تھا؟ لعین تھا۔ سارے بولو یزید کیا تھا؟ لعنتی تھا، لعین تھا، کتا تھا یزید، لیکن بلکہ کتے سے بھی ناپاک یزید۔ تو اس نے مسجد نبی پہ حملہ کیا، ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے، ممبر رسول کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ 3 دن اور 3 راتیں اس لعنتی کی وجہ سے مسجد نبی میں اذان و اقامت رک گئی۔ سمجھ آئی؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ پریشان تھے کہ یار اب حضور کی مسجد میں پتہ نہیں کتنے دن اذان و اقامت نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اور یہ جلال الدین سیوطی جو نقل کر رہا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 بار جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو سعید بن مسیب نے کہا کہ ہم پریشان ہوئے کہ اب حضور کی مسجد میں اذان و اقامت نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم صحابہ اپنے کانوں سے سنتے تھے، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں تھا اور میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، 5 وقت حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آیا کرتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ جان ہے میرے مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم میں موجود ہے، حج سے جا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام اس پہاڑی سے تلبیح کہتے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے، ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ اب بتاؤ قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی جا کے حج کرتا ہے؟ جس کے مقتدی کا یہ حال ہے اس کے امام کا عالم کیا ہے؟ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں اس حدیث کے درشہ میں جو انہوں نے بخاری کی شرح لکھی اس میں علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام بخاری کے نزدیک انبیاء کا قبر میں جانے کے بعد حج کرنا ثابت ہے، ترمذی کے نزدیک قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے، مسجد قبر میں جا کے بھی انبیاء کا اذان دینا ثابت ہے۔ انور شاہ کاشمیری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام صرف قبر میں زندہ نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام قبر انور سے پورے عالمین پر نظر رکھے ہوئے ایسے دیکھتے ہیں جیسا حضور نے فرمایا میں ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جہاں چاہے نگاہ سے تصرف فرما سکتے ہیں، جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں، جہاں چاہے دست مبارک سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام زندہ ہے۔ حضور کے زندہ ہونے پر ایک اور بڑی دلیل یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے کیا کرو؟ وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو ان کے وسیلے سے۔ وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو، پھر کیا ہو؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول تمہاری سفارش کرے، جب رسول سفارش کریں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ قبول کرنے والا
اور رحم کرنے والا۔ اب سفارش کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان زندہ ہو۔ بھئی مردہ کسی کی کیا سفارش کرے گا؟ مردہ ہے تو پتہ کیا کہ کون آیا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ اگر ہماری سفارش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خود زندہ ہے، ہماری فریاد سن بھی رہے ہیں اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کر بھی رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھئی نہیں یہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، تو میں نے کیا کہا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا، کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ دونوں حکم منتصل آئے ہیں، اگر فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے 5-7 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہے۔ علامہ صاحب علامہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں مجھے بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی، مفسرین نے اس آیت میں بڑی خوبصورت بات کہا کہ فرمایا نا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے، اگر ہم سنیں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں، اللہ کریم کیا فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں، بے شک بخشنے والا ہوں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک تواب ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے کی باری آئی نا، کہا اگر توبہ استغفار کرو گے تو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں۔ اور کہا جاؤ کا اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پہلے تو بات ڈبل کر دی، کہا وہاں سے تواب کہا، یہاں پر پہلے تو ایک دم بات ڈبل کی، کہا اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر مجھے تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ ایک تو بات ڈبل کر دی، کہا عبادت سے جو ملے گا رسول کی بارگاہ میں جا کے ڈبل ملے گا۔ یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، عبادت لازمی کرنی ہے، لیکن میں یہاں مصطفیٰ کی مقبولیت بتا رہا ہوں، مصطفیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں قرب بتا رہا ہوں۔ اچھا جب کہا نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اگر تم تسبیح کرو گے، اللہ کی حمد کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، کہا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں، وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، کہا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں، بے نیاز ہوں، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو نہیں بخشوں گا۔ لیکن کہا جاؤ کا اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو لَوَجَدُ اللَّهَ، یہاں لام تاکید کے لیے ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ توابا رحیمہ، پھر ضرور پاؤ گے، پھر وعدہ کرتا ہوں اگر رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو مجھے تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ عبادتوں میں وعدہ نہیں کیا، رسول کی بارگاہ میں وعدہ کیا، کہا اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں، رسول کی گارنٹی ہے، رسول کے پاس آ جاؤ تو میری تواب بھی مجھے پاؤ گے اور رحیم۔ جڑ جاؤ میرے آقا علیہ السلام سے، میرے آقا علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑ لو، خدا کی قسم ہر چیز مصطفیٰ کے در دولت سے ملے گی، ہر چیز مصطفیٰ کے در دولت سے ملے گی۔ آخری بات کر کے بات ختم۔ آپ میلاد پہ آیت سنتے ہیں، یہ آیت بھی آپ پہلے سن کے حیران ہوں گے لیکن میں ثابت کروں گا، یہ آیت بھی حیات کی دلیل ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا۔ اب بتاؤ اس مومنین سے مراد صرف صحابہ ہیں یا آپ بھی ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں تو میں مومنین میں نہیں ہوں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کا مخاطب میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، الحمدللہ آپ ہیں نا۔ اس کا مخاطب صرف صحابہ تھا یا قیامت تک آنے والے مومنین ہیں؟ اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتایا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے اگر احسان جتایا ہے تو ایک ہی جتایا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہیں دیا ہے۔ اللہ تمہیں اور مجھے مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ احسان جتا رہا ہے، ہم پہ بھی جتا رہا ہے۔ بتاؤ احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ زندہ ہے نا، جن پہ احسان کیا وہ کون ہے؟ ہم زندہ ہے نا، اور اللہ احسان جتا رہا ہے۔ تو بھائی اگر احسان ہی مر گیا ہے تو وہ جتا کیا رہا ہے؟ اگر احسان ہی مر گیا ہے، اگر احسان ہی باقی نہیں رہا تو پھر وہ جتا کیا رہا ہے؟ اگر آج بھی وہ یہ احسان جتا رہا ہے تو مار لو،
دور آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، لوگ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، قومیں آتی بھی رہی اور جاتی بھی رہی، ہر دور میں میرا رسول زندہ تھا، ہر دور میں میرا رسول زندہ رہے گا۔ میرا رسول ہوگا تو عالم ہوگا، میرا رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے وہ جان ہے تو جہان کی، یہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے خوان کرم میں سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کا وفادار غلام بنا دے۔ جہاں اللہ نے ہمیں میلاد مصطفیٰ سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں پیغام مصطفیٰ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ آج علامہ اقبال کا بھی یوم ہے۔ اللہ اکبر، کیا شخصیت تھی وہ، یقیناً اللہ کا کامل ولی تھا، اللہ کا کامل ولی تھا۔ میں نے اس میں پاک پہ گفتگو کی، یہ شعر آپ سنتے تو رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھا بھی کریں۔ علامہ اقبال نے شکوے لکھے، کہا یہ لوگوں کے ذہن میں شکوے آتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو بتائیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شکوے آتے ہیں نا، حل کیا ہے؟ کہا جواب ایک ہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم علامہ اقبال کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود بھیجا، پھر میں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا یہ پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا، اس ملک کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ اس کی وجہ کہ اس ملک کا خمیر جو ہے وہ علامہ اقبال کا خیال ہے، اس ملک کا خمیر عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے، علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نعت شریف پڑھنی ہے، یہ نعت شریف بھی حضور کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے، ایک استغاثہ ہے۔ جو حضور کی بارگاہ سے ٹکڑے چاہتا ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے، میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے